بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر آزما حالات میں جن کا ذکر پچھلے واقعات میں ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک العظم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا رسانی و مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول و مگن تھے۔ یہ دائی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔ بخاری و مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ اللہ سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا، تاکہ وہ سرخ ٹیلہ کثیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعات کا مطالعہ کرنے سے جو بات سب سے پہلے نگاہ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عجیب طرح کا تنون پایا جاتا ہے۔ سرکشی، احسان فراموشی، فساد انگیزی اور بغض و حسد ان کے قومی مزاج کا مایۂ خمیر معلوم ہوتا ہے۔ غالباً ان کے قومی مزاج کا یہ فساد صدیوں کے غلامی کا نتیجہ تھا، کیونکہ تمام عیب میں غلامی ہی ایک ایسا عیب ہے جو اخلاقی کی پشتی، نادانیت اور بغض و عناد جیسے ناپاک زائل انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو راہ راست پر لانے یا صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء و رسول کو سخت سے سخت نامساعد حالات اور دشوار گزار مراحل پیش آنے والے ہوتے ہیں، چنانچہ پیش آتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کی پیغمبرانہ مساعی کے ذریعے بنی اسرائیل نے غلامی سے نجات پائی اور آزادی حیات سے بہرامند ہونے کا موقع میسر آیا۔ تو سب سے زیادہ انہی کو بنی اسرائیل کے قومی مزاج سے دوچار ہونا اور اس کی اصلاح کے لیے سخت سے سخت مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایسی قوم کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے ضرور قانون تورات کے علاوہ بڑی کثرت سے آیات اللہ، معجزات و نشانات کا مظاہرہ کیا گیا، تاکہ اس طرح ان کے تنون اور آشفانتا مزاجی میں اعتدال پیدا ہو کر قبول حق اور استقامت حق کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ مگر افسوس کہ ان تمام انعام و اکرام اور عفو اور رحمت کی فرمانی کے باوجود ان کی سرکشی و بغاوت اور تنون رہ کر ابھرتا رہا اور دب دب کر نمایاں ہوتا رہا، اور آخر انہوں نے اللہ کی ابدی لعنت اور غضب کو سرمایہ نازش بنا کر ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت سے محرومی کا داغ لگا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی کے مطالعے سے بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر کا اقرار و اعتراف کرنا اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں اور ان کی اصلاح حال کے لیے جس قسم کی ایذائیں اور مصیبتیں برداشت کی، ان کی نظیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کسی نبی اور رسول کی زندگی مبارک میں نہیں ملتی۔ امتوں اور قوموں کی سہل انگاری، حق سے مغاز بلکہ تمرد اور سرکشی، مخالفت و عناد، پیغمبر کی توہین اور ایذا رسانی اور پیغمبر کا صبر و ضبط اور گمراہ امت و قوم کی اصلاح اور ان کے رشد و ہدایت کے لیے فہم صحیح اور جدوجہد کا اس قدر مواد معزت و بصیرت کے لیے کہیں نہیں پایا جاتا جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات میں فراہم ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل فرعون اور قوم فرعون کی طویل تاریخی داستان قصہ حکایت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے محک کے ظلم و عدل کی جنگ، آزادی و غلامی کی کشمکش، مجبور و پست کی سربلند اور جابر و سربلند کی پستی و ہلاکت، حق کی کامرانی اور باطل کی ذلت و رسوائی، صبر و ابتلاء و شکر و حسد احسان کی مظاہر، جس کی آغوش میں بے شمار عبرتیں اور انگت بصیرتیں پہنائیں اور سب ہر صاحب ذوق کو اس کے علم اور دقت نظر کے مطابق دعوت نظر و فکر دیتی ہیں۔ یہ چند بصائر خصوص کے ساتھ قابل غور اور لائق فکر ہیں۔ جزاک اللہ۔